محرم کے اندر انسان جب وارد ہوتا ہے تو اس کے آداب ہیں، عزاداری کے بھی آداب ہیں، خود ماہ محرم کے بھی آداب ہیں۔ عزاداری کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر سوگ کی حالت کو طاری کرے، انسان اپنے اوپر عزا کی حالت کو طاری کرے، انسان اگر خوشی کی حالت میں ہے تو اس کو غمی کی حالت میں تبدیل کرے، انسان فرش عزا کو بچھائے، انسان فرش عزا پہ آئے اور ذکر سید الشہداء سنے اور گریہ ازاری کرے، کیونکہ گریہ بھی ضروری ہے۔ گریہ کے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان سوگ کی حالت میں ہے۔ آیت اللہ مرسی نجفی جن کا مزار ام المقدسہ میں ایران میں ہے، ان کا ایک امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ کے اندر انہوں نے جو انتظامیہ ہیں اس امام بارگاہ کی، اس امام بارگاہ کے اندر آیت اللہ مرسی نجفی کی وصیتیں انہوں نے لکھ کر لگائی ہیں۔ ان میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ میرا وہ رومال کہ جس کے ذریعے سے میں سید الشہداء کے اوپر جب گریہ کرتا تھا، جب مصائب بیان ہوتے تھے اور میں گریہ کرتا تھا، اور جس رومال سے میں اپنے ان آنسوں کو صاف کرتا تھا، اور جب ایک سخنران یا ایک خطیب یا ایک عالم دین جب جناب سیدہ کے مصائب پڑھتا تھا اور میرے آنسو نکلتے تھے، اور جس رومال سے میں آنسو پہنچتا تھا میری قبر میں وہ رومال لازمی رکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ شاید انہی آنسو کے ذریعے سے میری شفاعت ہو جائے، انہی آنسو کے ذریعے سے یہی میری نجات کا سبب بن جائے۔ اس لیے گریہ ضروری ہے، گریہ دل کو نرم کر دیتا ہے، اور جب انسان کا دل نرم ہو جائے تو وہ مقصد امام مظلوم کربلا کو لینے کے لیے، سیرت امام مظلوم کربلا کو لینے کے لیے، ہدف امام مظلوم کربلا کو لینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے اندر سوگ کی حالت میں نہیں، فرش عزا پہ آئیں، گریہ کریں، مصائب سنیں اور مصائب پہ گریہ کریں، تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لیا جائے کہ جنہوں نے امام مظلوم کربلا پہ گریہ کیا۔ جب انسان امام مظلوم کربلا کے اوپر گریہ کرتا ہے، امام مظلوم کربلا کے غم میں غمگین ہوتا ہے، تو در حقیقت یہ امام مظلوم کربلا کے اوپر جو ڈھائے جانے والے وہ مظالم ہیں ان کی مذمت کر رہا ہوتا ہے کہ اگرچہ میں اس وقت کربلا میں موجود نہیں تھا، لیکن آج اگر میرے سامنے امام مظلوم کربلا کے مصائب بیان ہو رہے ہیں تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ان ظالمین کے خلاف ہوں اور میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ گریہ کا ایک ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان ظالم کے خلاف ہے اور جو جس پہ ظلم ہوا ہے مظلوم اس کا ساتھی اور ہمسر ہے۔